فرماتے ہیں کل جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہابی بھی موجود ہوگا, دیوبندی بھی کھڑا ہوگا, وہاں پر سب لوگ کھڑے ہوں گے, اور سنی بھی ہوگا جو رسول کو مردہ کہتے وہ بھی وہاں موجود ہوں گے, جو میرے آقا کو زندہ کہتے وہ بھی وہاں موجود. حد آدم سے لے کر قیامت تک ہر انسان موجود ہوگا اور سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. حد آدم کے پاس پہنچیں گے. سنا ہوگا علماء سے واقعہ نگاری مقصود رہی, بس دلیل لے لیں کہ جب حد آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری, جاؤ دوسرے کے پاس, کوئی پرسان حال نہ ہوگا. سب کی نظریں کھلی ہوں گی, ٹکٹکی باتیں دیکھیں گے. کوئی آ جائے بچانے والا, کوئی آ جائے بخشوانے والا, کوئی آ جائے جنت دلانے والا. جب کوئی مدد نہ کرے گا تو ایسے عالم میں علماء فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, احادیث میں ہے کہ جب سب پریشان ہوں گے, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, تو میرے آقا زلف عنبری کو لہراتے ہوئے حشر کے میدان میں مقام محمود پر تشریف لائیں گے. وہاں سب دیکھیں گے مگر کوئی بول نہ پائے گا, لیکن جو جنتی ہوگا جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوگا, جب ان کی نظر پڑے گی تو سب کی زبان پر ہوگا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. اعلیٰ حضرت نے کہا جب سلام وہاں پڑھنا ہے تو پریکٹس یہاں سے بھی کر کے جاؤ, یہی پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, کلام رضا, کلام رضا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب بھی خوشی کا موقع ملے تو جلسہ اپنے آقا کا کرو, ذکر پیارے مصطفیٰ کا کرو. اولاد بھی ملتی ہے تو نبی کے صدقے میں, شادیاں بھی ہوتی ہیں تو رسول کے صدقے میں. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی رشتہ کہاں بٹھاتا, کیسے لے جاتا, مگر میرے آقا کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہی رشتہ لکھ دیا ہے, کس کا رشتہ کس کے ساتھ ہوگا. جیسے تقدیر کا معاملہ کہ روزی کس کو کتنی ملے گی, موت کب آئے گی, ایسے ہی یہ رشتہ بھی تقدیر کا معاملہ ہے کہ رشتہ کس کے ساتھ نکاح ہوگا. لیکن جس رشتے کے انتخاب کے وقت, جس رشتے کے وقت ادائیگی رسم کی ادائیگی کے وقت اللہ کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کا جلسہ ہو جاتا, اس شادی میں برکتیں آ جاتی ہیں, اس شادی میں رسول پاک کا صدقہ ملتا ہے. دلہن آنے والی ہو یا بیٹی جانے والی ہو, اللہ دونوں کے قدموں میں برکتیں عطا فرماتے. آج وہ لوگ ہیں جو معاذ اللہ ناجائز کام کرتے, مگر یہ تو عالم کا گھرانہ ہے, یہ تو علماء کا گھرانہ ہے. جتنے بھائی سب عالم, خاندان میں عالم, یہ رب تبارک و تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے الحمدللہ. اور اس گھر سے یہ پیغام جاری ہو رہا. لوگ سمجھتے ہیں بڑا ہو تب جلسہ ہو جائے گا, نہیں, لوگوں کے کثرت کی وجہ سے جلسہ نہیں ہوتا ہے بلکہ نیت کو دیکھا جاتا ہے. اچھے کتنے لوگ آئے ہیں الحمدللہ, یہاں جتنے بیٹھے ہیں بڑے ہی سب اچھے لوگ بیٹھے ہیں, محبت میں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ رسول پاک کا صدقہ ضرور سب کو ملے گا. جو شادی ہونے والی ہے اس میں بچہ بھی ہے اور بچی بھی ہے, یعنی میرے بھائی اور میری بہن دونوں کی شادیاں ہیں. کل بارات جائے گی, اس کے بعد میں نرسوں بارات آئے گی. ادھر بہو کی آمد ہے, ادھر بیٹی کی رخصتی ہے. خدا کی قسم عجب معاملہ ہے, بیٹے کی بھی شادی, بیٹی کی بھی شادی. اور حق تو یہ ہے کہ یہ دونوں جو بھی شادی ہو, بیٹا یا بیٹی, علامہ غزالی فرماتے ہیں, امام غزالی لکھتے ہیں کہ شادی نکاح یہ ذریعہ فروغ اسلام ہے. آئی ہے بات تو سنتے چلیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے صوفیاء کرام کے حوالے سے لکھا اور فرماتے ہیں تمام صوفیاء کرام کا اتفاق, فرماتے ہیں شادی اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ ہے. پوچھا گیا حضور آپ نے فرمایا یہ شادی جو ہے ذریعہ فروغ اسلام ہے, اسلام پھیلانے کا ذریعہ, تو امام غزالی فرماتے ہیں اسلام دو چیزوں سے پھیلا ہے, ایک ہجرت سے اور ایک نصرت سے. فرماتے ہیں اسلام دو چیزوں سے, ہجرت سے, نصرت سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے, مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے گئے مدینہ منورہ. مہاجرین مکہ شریف سے چلے مدینہ منورہ پہنچے. جو چلے مکہ مکرمہ سے
وہ مہاجر ہیں، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو انصار مدینہ نے سینے سے لگایا، جن کے 2 گھر تھے ایک گھر مہاجر بھائی کو دیا، جن کی 2 بیویاں تھی ایک کو طلاق دے کر کے دوسرے کو دے دیا، جن کے پاس بادیاں تھی وہ آزاد کر کے دوسرے کو دے دیتے۔ یہ انصار مدینہ تھے۔ فرماتے ہیں اسلام 2 چیزوں سے پھیلا، ایک ہجرت سے، ایک نصرت سے، اور شادی میں ہجرت بھی ہے نصرت بھی ہے۔ بیٹی ہجرت کرتی ہے، لڑکا نصرت کرتا ہے، اسی لیے شادی بھی ذریعہ فروغ اسلام۔ شادی میں دونوں ثواب ملتا، اور کیسے ملتا سنیے گا غور سے محبت کے ساتھ۔ ہجرت بھی ہے نصرت بھی ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے ہجرت تو بیٹی کو کرنا پڑتا ہے۔ کل ایک بیٹی رخصت ہو کر آئے گی اور اس کے 1 دن کے بعد یہاں سے ایک بیٹی رخصت ہو کر جائے گی۔ کون باپ اپنی بیٹی کو رخصت کر سکتا؟ جو باپ بچپن سے اپنی بیٹی کو پالا ہو، کبھی اپنی بچی کے آنکھوں میں آنسو نہ دیکھنا گوارا کیا ہو، ماتھے پہ شکن نہ آنے دیا ہو، وہ باپ اپنی بیٹی کو کیسے رخصت کر سکتا ہے؟ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت نہ کر پاتا۔ کیسے رخصت کرتا؟ گھر میں آتا تھا، بیٹی کو دیکھتا سکون ملتا تھا۔ وہ بیٹی جس کے رہنے سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی، رحمتیں نازل ہوتی، کون باپ اپنی بیٹی کو رخصت کر پاتا؟ 2 دن کے لیے بھیجنا ہوتا تو کلیجے پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے، اور پوری زندگی کے لیے رخصت کرنا پڑتا ہے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر پاتا۔ اگر میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کا دستے پاک مولا علی کے ہاتھ میں نہ دیا ہوتا، رسول نے اپنی شہزادی کو رخصت کر کے اپنے غریب امت کو تسلی عطا فرمایا۔ اسی لیے ہر باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے۔ بیٹی کیا نہیں چھوڑتی؟ ہجرت ایسے نہیں، ہجرت میں سب کچھ چھوڑنا پڑتا، مکان چھوڑتا، گھر والے چھوڑتے، رشتہ دار چھوڑتے، عزیز اقارب سے دور ہو جاتا آدمی۔ یہ عالم ہجرت کا ہوتا ہے۔ آپ بھی اگر چھوڑ کے جاتے ہوں گے تو پتہ چلتا ہوگا، ممبئی کمانے آتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، واپس آپ کو لوٹ کے جانا آپ ہی کا گھر ہے، مگر پورا گھرانہ روتا ہے، بیوی الگ روتی، بچے الگ روتے ہیں۔ یہ ہوتا ہی سما ایسا ہے۔ ایسے ہی جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہے تو ایسا لگتا جیسے جنازہ جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے پورا گھرانہ ماتم کدا بنا ہے۔ بھائی رو رہا، بہن رو رہی، رشتہ دار رو رہے، عزیز و قریب رو رہے۔ کیوں روتے ہیں؟ جب سنت کا معاملہ روتے کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو ہر باپ یہی کہتا ہے میں کبھی نہ روتا، روتا اس لیے ہوں کہ اس بیٹی کے رہنے پر جو گھر میں برکتیں آتی تھی اب وہ برکتیں نہیں آئے گی، اب وہ رحمتیں نہیں آئے گی، اب وہ رخصت ہو جائے گی میرے دروازے سے۔ مسلمانوں، جب بیٹی رخصت ہوتی ہے ایک طرف باپ چھوٹتا، ماں کی ممتا دور سے دور ہوتی، باپ کی شفقت سے دور ہوتی، بھائی بہن کے پیار سے دور ہوتی۔ اس کے کلیجے سے پوچھو، ادھر باپ کی شفقت چھوٹتی ہے، دور ہوتی باپ کی شفقت سے، ادھر شوہر کے باپ کو باپ بنانا ہے، ادھر ماں کی ممتا سے دور ہوتی، ادھر ماں دوسری ماں کو ماں بنانا ہے، ادھر بھائی بہنوں کے پیار سے جدا ہوتی، ادھر شوہر کے ماں بھائی اور بہن کو اپنا بھائی بہن تصور کر رہا ہے۔ ماں باپ نے ہاتھ پکڑا دیا، اس خاتون نے، اس بیٹی نے اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہ مزاج سے واقف ہے، نہ کردار جانتی ہے، نہ اس کے اخلاق کو جانتی ہے، ماں باپ کی رضا پر، اللہ رسول کے حکم پر وہ تیار ہو جاتی ہے، اتنی قربانیاں دیتی ہے، اور جب جاتا ہے، جاتی ہو بیٹی شوہر کے گھر تو شوہر کہتا ہے اب گھبرانا نہیں، جو تیرے باپ کرتے تھے آج سے تیرا شوہر کرے گا، کھلاؤں گا میں، پلاؤں گا میں، پہناؤں گا میں، بیمار پڑے گی علاج کراؤں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اسی لیے بیٹی کو ہجرت کا ثواب ملتا ہے اور دولہے کو نصرت کا ثواب ملتا ہے۔